بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب مبارک کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے بیان بھی فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی فرمائی ہے، اور اس سے دوسرا جو حصہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کذب الناسبون، اس میں اختلاف ہے شدید، اور تلفظ کا بھی اختلاف ہے۔ تو تلفظ کے اختلاف تک ہم نے اس کو دوسرے حصے میں نقل کیا ہے اور اس کو تاریخ میں لایا گیا ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ بالکل قابل اعتماد نہیں ہے، وہ بھی ہم بیان کریں گے، اور وہ توریت کا باب ہے، پیدائش وہاں سے ہم نے لیا۔ پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت شدہ نسب ہے وہ کچھ یوں ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ جو 21 واسطے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی۔ ان کے ازواج مطہرات کے نام بھی آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ عبداللہ ہیں، ان کی زوجہ محترمہ آمنہ، عبد المطلب ان کی زوجہ محترمہ فاطمہ، ہاشم ان کی زوجہ محترمہ سلمہ، عبد مناف ان کی زوجہ محترمہ عاتکہ، قصی ان کی زوجہ محترمہ جبئی، کلاب ان کی زوجہ محترمہ فاطمہ، مرہ ان کی زوجہ محترمہ ہند، کعب ان کی زوجہ محترمہ محشیہ، لؤی ان کی زوجہ محترمہ ماریہ، غالب ان کی زوجہ محترمہ عاتکہ، فہر یہ قریش کے نام سے بھی مشہور ہوئے، ان کی زوجہ محترمہ کا نام لیلہ ہے، مالک ان کی زوجہ محترمہ کا نام جند اللہ، اور نظر ہے ان کی زوجہ محترمہ کا نام عکرشہ، کنانہ ہے ان کی زوجہ محترمہ کا نام برہ، خزیمہ ہے ان کی زوجہ محترمہ کا نام ہند ہے، مدرکہ ان کی زوجہ محترمہ کا نام الیاس ہے، ان کی زوجہ محترمہ کا نام سلمہ ہے، الیاس ہے ان کی زوجہ محترمہ کا نام لیلہ بھی ہے اور خندق بھی ہے، تو یعنی لیلہ بھی کہا جاتا ہے، خندق بھی کہا جاتا ہے۔ مضر ہیں ان کی زوجہ محترمہ کا نام رباب ہے، نزار ہیں ان کی زوجہ محترمہ کا نام سودا ہے، معد ہیں ان کی زوجہ محترمہ کا نام معانہ ہے، اور عدنان ہیں ان کی زوجہ محترمہ کا نام عبدو ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے ان میں تلفظ کے اختلاف ہے، اور طبقات الکبریٰ کتاب ہے علامہ ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ کی، تو ہم اس کے مطابق آپ کے سامنے اس کو نقل کریں گے۔ وہ ہے عدنان بن عدو بن حمیسخ بن سلامان بن عوض بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداز بن تدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن نخزن بن یلجن بن عرعوی بن عیزی بن دیشان بن عیصر بن اقناد بن ابہام بن مقصی بن ناحس بن زارع بن شمی بن مری بن عوس بن عرام بن قیدار بن اسماعیل۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ جو حصہ تیسرا ہے یہ تورات کے باب پیدائش سے ماخوذ ہے۔ یہ بات یاد رہے، دوبارہ بتاتا چلوں کہ صرف پہلا جو حصہ تھا یہ قابل بیان ہے، دوسرے میں اختلاف ہے، اور تیسرا ناقابل بیان ہے۔ میں وہ ہے کہ صرف علم کی حیثیت سے کتابوں تک آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ وہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر طارق ہیں جن کو آزر بھی کہا جاتا ہے، پھر ناحور بن سروج بن رعوہ بن فائج بن عابر بن صالح بن ارفکشاز بن سام بن نوح بن لامح بن متوشائح بن اخنو بن ادریس بن بارد بن محلل بن عیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم۔
بعض حضرات نے عابر بن صالح کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اور بعض حضرات نے اخنو کو ادریس قرار دیا ہے، اور محلل کو ایک قرار دیا ہے۔ گویا کہ ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم تک 80 نام ہیں، اور اگر باب پیدائش کو مد نظر رکھا جائے تو 83 نام ہیں۔ آخر میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابتدائی نسب نامہ ہے وہ درست ہے، اس کے علاوہ دوسرے نسب ناموں کو بیان کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ ہمیں اس میں مزید مشورہ دیں کہ ہمیں کس طرح بیان کرنا چاہیے، اور ہمیں مفید مشوروں سے نوازیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔